حاضرین گرامی، ذی الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ جس کی بڑی فضیلت ہے اور اسلامک تاریخ کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام کس معنی میں؟ کہ ان حرام کردہ مہینوں میں ایک انسان برائیوں سے خاص طور پر باز رہے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، اور جو کسی دوسرے قوم سے کوئی معاہدہ ہو خاص طور پر اس کی پاسداری کرے۔ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے کنٹینیو ہوتے ہیں، جن میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب کا۔ ان 4 مہینوں کے بابت اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ شروع دن سے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کتاب میں جس میں کہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مہینے کی گنتی 12 ہے۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں سے ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں جس میں حجاج کرام بیت اللہ کی زیارت کرنے والے اپنے اس خاص عمل کو انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر کسی بھی انسان کے لیے کوئی فرق امتیاز نہیں، کون بندہ کہاں سے آیا ہے، کس دیش، کس ملک، کس زبان سے کس زبان میں بات کرنے والا، اور کس طرح کے لباس پہننے والا، ان تمام چیزوں کے فرق کو بھلا کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے کلمات پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے الفاظ میں بندہ حاضر ہوتا ہے، اور رب العالمین کے احکامات کے مطابق اس وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے کہ جو توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یونٹی اور وحدانیت کی کہ ایک امت متحد ہے، اس امت کے لیے نہ کسی کے رنگ و نسل میں کوئی فرق، نہ کسی کے لباس میں کوئی امتیاز، نہ کسی کی زبان میں کوئی امتیاز، ہر شخص وہی الفاظ پکار رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس سے بڑی اتحاد و اتفاق کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں اس عمل کو انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ مہینہ اور خاص طور پر وہ 10 دن جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے سورۃ الفجر کی پہلی آیت کریمہ کی روشنی میں والفجر ولیال عشر، ان دونوں آیتوں کی مناسبت سے مفسرین نے ذکر کیا کہ جو 10 راتوں کا تذکرہ ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کا حامل قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو اسلام کے اندر سب سے چوٹی کا عمل یعنی پیک ٹاپ کا عمل ہے، اس عمل کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عمل بھی بہتر نہیں ہے بنسبت ان اعمال کے جو ان 10 دنوں میں انجام دیے جائیں۔ اور ان 10 دنوں میں انجام دینے میں اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلا اور پھر واپس نہیں ہو پایا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان خاص طور پر فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت، نفلی روزوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ ذکر جس میں اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ وہ خزانے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جب ان مختصر سے کلمات کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال ان دنوں میں یہی سارے کلمات ہیں۔ فرض کی ادائیگی ہر شخص کو کرنی ہے، فرض کی ادائیگی سے کوئی دوش نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتے ہوں، جس کے زبان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر سے پر ہوں، وہ زبان بڑی مبارک زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان عشر ذی الحجہ میں، ان 10 دنوں میں خاص طور پر ان کلمات کی ادائیگی کے اہتمام کو فرمایا۔ اور جو 10ویں ذی الحجہ کا عمل ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ سورۃ الانعام کی وہ آیت کریمہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر کی آیت کریمہ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ گویا کہ قربانی کا یہ حکم کوئی ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم اس طور پر دیا کہ اس شعار کو، اسلام کے اس پہچان کو عمل میں لایا جائے اور اس کو اس دن انجام دیا جائے جس دن انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کی خاص فضیلت ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی فضیلت، اس فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا کہ 10ویں ذی الحجہ کا خاص عمل قربانی کرنا اور اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے اس دن کا۔ میرے اسلامی بھائیوں، قربانی کے احکامات کے تعلق سے اس خطبہ جمعہ میں خصوصاً ہمیں ذکر کرنا ہے تاکہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ارادہ رکھنے میں بھی یہ بات خاص طور پر یاد رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص ہم میں سے قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کا معنی یہ ہے، استطاعت یعنی طاقت رکھنے کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی میں سے جو جانور ہے، یعنی وہ جانور جو بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، بھیڑ بھیڑا، اس میں سے 8 قسم میں سے جس جانور کی بھی استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، وہ شخص، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایک مکمل جانور بڑے جانوروں میں سے نہیں کر سکتا ہے، اس میں حصے داری ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک آسانی فرمائی، اس میں سے بھی جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اور وہ اگر قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیدگاہ نہ آئے۔ اتنی بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے اس عمل کو کوئی یوں ہی معمولی نہ لے اس عمل کو، بلکہ جس بندے کے پاس اتنے رقم ہے کہ وہ 10ویں ذی الحجہ سے پہلے تک اپنے اس جانور کا انتظام کر سکتا ہو کہ 10ویں ذی الحجہ کو مجھے قربانی کرنی ہے، خواہ بڑے جانوروں میں حصہ لے کر کے یا چھوٹے جانور جو آسانی سے میسر ہو سکے اس کے لیے، بکرا ہو، بکری ہو، مینڈھا ہو، جو اس میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی آسانی فرمائی۔ اس لیے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ کتنی تاکید والی بات ہے۔ علماء کرام نے اسی حدیث کی روح سے یہ بات بھی کہی کہ قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ اب اس سنت موقدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی چھوڑ دے، نہیں، بلکہ وہ قربانی کا عمل و انجام دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل بنایا ہے اور مشروع قرار دیا ہے، اور یہ ایک پہچان ہے وہ جو اسلام کے خاص پہچان میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بہیمۃ الانعام ہے، چوپایوں میں سے ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ ہم قربانی نہ کر کے ہم اس پیسے کو صدقہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قربانی کرتے ہوئے 2 جانور لائے، اور ایک جانور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں کا نام پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور ذبح کیا، اور ایک جانور کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم تقبل عن امتی من لم یضحی، اے اللہ میری امت میں سے ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی بات، اس لیے کہ امت ان کی ہے، ہماری اپنی کوئی امت نہیں ہوتی، ہم اس امت کے فرد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے۔ آپ صدقہ کر سکتے تھے اس جانور کو، اس جانور کے پیسے کو غریبوں تک دے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو بطور صدقہ تقسیم کیا۔ لہذا جو بندہ
یہ چاہتا ہو کہ میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام گھر والوں کی جانب سے جب خود بھی قربانی کرتا ہوں اور دوسروں تک اس کے مال کو پہنچاؤں، آپ قربانی کریں، اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں اور اس کے گوشت کو پہنچا دیں۔ اگر گوشت پہنچانا ممکن نہیں ہے تو جانور کو پہنچائیں، نہ کہ پیسہ صدقہ کرنے لگیں اور کہیں کہ ہم اسی جانور کے پیسے کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، قربانی کا عمل افضل ہے، لہذا قربانی کیا جائے۔ جو خیر الانعام ہے، خیر الانعام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو عمل اپنایا وہی عمل سب سے افضل اور بہتر ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پیسہ صدقہ کر سکتے تھے کہ ہم قربانی نہ کر کے غریبوں کو پیسہ ہی بانٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہو اور اللہ رب العالمین نے ان کو استطاعت دی ہے ایک سے زائد جانور ذبح کرنے کی، وہ ایک سے زائد جانور ذبح کر کے صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانوروں کو، اور خاص طور پر حج کے موقع پر ہم نے اس ترجمے میں بھی ذکر کیا تھا کہ 100 اونٹ، اور وہ یمنی اونٹ تھے، 100 اونٹ لے کر کے پہنچے تھے حج کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ اسی دن 100 اونٹ قربان کیے۔ آپ تصور کیجئے کتنی بڑی قربانی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان تمام اونٹوں کو یوں ہی صدقے کے طور پر سب کو دے دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خاص طور پر، جبکہ ایک جانور ذبح کرنا کافی ہے، کوئی بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہو، وہ بڑے جانوروں میں سے یا چھوٹے جانوروں میں سے ایک جانور اپنی جانب سے قربان کرائے، ان کے لیے وہ حق ادا ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل اتنی بڑی تعداد میں کیا ہے۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مہر کیا، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے مہر کرنا، اور 37 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ تو قربانی کی استطاعت رکھنے والے ایک سے زائد جانور ذبح کریں، لیکن فخر و مباحات نہ ہو، فخر کے طور پر نہ ہو کہ ہم اتنے جانور قربان کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے جانوروں کی قربان کرنے کی استطاعت۔ اس طرح کی چیزیں ذہن و دماغ میں اور اپنی زبان میں نہ لائیں۔ اگر تو فخریہ طور پر یہ سب انجام دیے جانے لگے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن اربعہ کی روایات میں سے ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ذکر کیا کہ آج مسلمانوں میں فخر و مباحات کے طور پر، فخریہ طور پر ایک سے زائد جانور ذبح کیے جانے لگے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص کی جانب سے اور ان کے گھر والوں کے تمام افراد کی جانب سے ایک بکری قربان کر دینا کافی ہوتی تھی۔ لہذا ایک بندہ اگر تو فخر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے اور استطاعت کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کے مطابق وہ مزید قربانیاں کرتا ہے، وہ بالکل کرے اور صدقہ و خیرات کرے ان جانوروں کے گوشت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے کچھ خاص ہدایتیں دی ہیں کہ ان ہدایتوں میں سے 4 طرح کے عیوب جو بہت ہی واضح ہوں، ان عیوب سے، ان نقص سے، ان کمی سے جانور پاک صاف ہو، کہ کانا یعنی اندھا پن نہ ہو اس جانور کے اندر، آنکھ میں جو کانا پن ہوتا ہے وہ، اسی طرح سے وہ لنگڑا نہ ہو کہ اس کے لنگڑے پر واضح ہو جائے، وہ بیمار نہ ہو، کسی طرح سے وہ اتنا دبلا پتلا اور کمزور نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودا تک نہ دکھے اور ان کے ہڈی پسلیاں ایسے برابر دکھ رہی ہوں۔ اس طرح کے جانور اللہ رب العالمین کے لیے قربان نہ کرے، بلکہ وہ جانور بہت ہی قابل ہو اور موٹا تازہ فربا ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر پسند کیا کرتے تھے۔ مینڈھے میں سے چتکبرا، موٹے اور بڑی قیمتی جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربان کیا کرتے تھے اس کا ذکر۔ میرے اسلامی بھائیوں، قربانی کے ان اعمال کو انجام دینے سے پہلے ایک انسان اپنے نفس اور اپنے آپ میں بھی دیکھے کہ ذرا ہم جس عمل کو کر کے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے بڑے بڑے اعمال سے غفلت ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ قربانی تو کرنا چاہتا ہے لیکن نمازوں سے غافل ہے، فرض نماز سے وہ غافل ہے۔ ایسے بندوں کو کیا چاہیے پہلے کہ اس فریضے کی ادائیگی کرے جس فریضے کا حکم کے انسان کو بغیر پیسے کے ہے، جس میں کسی پیسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس عمل کے انجام دینے۔ لہذا قربانی کرنے والے اشخاص اگر تو نماز سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ سورۃ الکوثر پڑھیے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، صلی یصلی نماز پڑھنا، صلاۃ سے ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو جس آیت کریمہ میں قربانی کا باقاعدہ حکم ہے، اس میں قربانی سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا۔
گویا کہ جو بندہ نماز سے ہی غافل ہو، بالکل فرائض کے انجام دہی سے ایک دم یکسر کوتاہی برتتا ہو، ایسے بندوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پیسے خرچ کر کے جیب میں ہے پیسے نکالے، جانور خرید کے لائے قربان کر کے، بڑا آسان لگتا ہے یہ معاملہ، لیکن کیا اپنے اس نفس کو جو نفس کے نماز پر مائل نہیں ہو پاتی، جو نفس نماز کے لیے آمادہ نہیں ہو پاتی، ہم اس کو قربان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یا ہم اپنے اسی ایگو میں زندگی جی رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ان عبادتوں سے ہم غافل ہیں جن عبادتوں کا حکم کے انسان کو بغیر کسی روپے پیسے کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے داری میں جانوروں کے تعلق سے جو فرمایا، جو چھوٹے جانور ہیں ان میں تو ایک بندہ ایک جانور خریدے استطاعت ہے تو، اور بڑے جانوروں میں خاص طور پر دو، جو اونٹ، اونٹنی اور گائے اور بیل، ان میں سے حج کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں حج کے تعلق سے، کہ اس کو ہدی کا جانور یا بدھ کہتے ہیں عربی میں اونٹ اور اونٹنی کو۔ اور اگر قربانی عام لوگ کر رہے ہیں حاجی میں، تو پھر اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے شریک۔ اگر کوئی ایک بندہ ایک اونٹ یا اونٹنی ذبح کرتا ہے کافی اس کے لیے، ایسا نہیں کہ اس میں پارٹنر ضروری، یہ بھی نہ سوچے کوئی کہ جب تک ایک گائے میں 7 بندے نہیں ہوں گے تب تک قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بندہ ایک اکیلا کر سکتا، چاہے اس میں 2 شریک ہوں، 3 شریک ہوں، 7 تک شریک ہو سکتے، یہ ہے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 7 تک شریک ہو سکتے۔ اونٹنی یا اونٹ میں 10 تک شریک ہو سکتے، 10 پارٹنر ہو سکتے ہیں اس کے۔ یہ آسانی ہے اس شریعت کے اندر۔ سوچیے اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کے تعلق سے کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈال دیا کہ نہیں آپ کو مکمل ایک کرنا ہی کرنا ہے۔ اور چھوٹے جانوروں میں ذکر کیا کہ چھوٹے جانور میں کوئی حصے داری نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور میں کسی دوسرے عمل کو اس میں داخل نہ کیا جائے۔ دوسرا عمل مثلا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ابھی عقیقے کا ٹائم ہے میرے گھر میں کسی بچے کا، تو عقیقہ اور قربانی دونوں ایک ساتھ گزار دیتے ہیں، نہیں ہوتا ایسا۔ عقیقہ ایک الگ عمل ہے اور مستقل عمل ہے، پرٹیکولر خاص عمل ہے عقیقہ۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے لیے 1 بکری یا بکرا، اور بچوں کے لیے یعنی میل جو ہے ان کے لیے، مذکر کے لیے 2 بکری ہو بکرا ہو، کچھ بھی استطاعت نہیں ہے ایک بھی 7ویں دن پہ اگر عقیقے کے طور پر ذبح کیا وہ قابل قبول ہے۔ لیکن قربانی کے جانور میں خاص طور پر کسی اور دوسرے عمل کو جو عقیقے سے متعلق ہے خاص طور پہ اس کو شامل نہ کرے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کے وقت خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جب خطبے سے فارغ ہوتے تھے، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد خود اسی عیدگاہ میں اپنے بکرے کو منگاتے تھے اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمل کو انجام دیتے تھے جو آسانی بھی ہو اور افضل ہو امت کے لیے، لہذا اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرنا یہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ دعا کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے آپ جانور قربان کیجئے، چونکہ وہ نیت اللہ رب العالمین کے خالص لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، خون اور گوشت تو نہیں پہنچنا ہے، لیکن آپ کے دل میں جو اللہ رب العالمین کے تئیں تقوی اور خشیت اور خوف ہے، محبت ہے اور امید ہے اللہ سے، وہی ساری چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں۔ آپ کس نیت سے کرتے ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے جو بہترین دن قرار دیے ہیں ان میں سے ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خاص طور پر جو لوگ ایک فیملی میں مزید اس کے کئی حصے ہوئے رہتے ہیں اور لوگ اپنی مستقل آمدنی رکھتے ہیں، ان کا انکم خاص ہے، وہ اپنے طور پر بھی قربانی کرنے کو سوچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد جو ہمارے باپ ہیں، ماں ہیں، ہماری والدہ ہیں، وہ ان کی جانب سے ہو گئی تو مکمل ہو گئی، وہ قربانی بالکل سب کے لیے ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو خاص طور پر مستقل انکم دیا ہے، آمدنی دی ہے، ایک چھوٹی سی رقم قربان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک جانور تو خرید سکتے۔ عام دنوں میں اتنے ہی روپے پیسے میں نہ جانے کتنی طرح کی دعوتیں کھا کر کے ختم کرتے ہوں گے، لہٰذا بنا کسی شک و شبہے کے ایک شخص اس کے گھر میں اگر ان کے والد ذبح کر رہے ہیں اپنی جانب سے، اگر ان کے بیٹوں کی اپنی مستقل انکم ہے، خاص آمدنی ہے، وہ بھی اپنے طور پر جانور ذبح کرائے، چاہیں تو آپ مکمل طور پر صدقہ کر دیں یا اپنے گھر والوں کو کھلائیں پلائیں۔ قربانی کے جانور میں سے اگر تو بنانے والا قصائی آتا ہے،
قصاب آ کر کے وہ بنا کر کے جاتا ہے، خاص توجہ دینے کی بات ہے، اس قربانی کے گوشت میں سے حتیٰ کہ اس کے چمڑے یا اس کے کسی بھی حصے میں سے کوئی چیز قصائی کو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو پیسے دے دیں، لیکن اس گوشت میں سے کچھ نکال کر کے کہ اتنے کلو کی اتنے رقم ہوئی، آپ اسی کو لے کے چلے جائیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس چمڑے کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس چمڑے کے پیسے کسی غریب تک پہنچائیں گے تو آپ بیچ دیجیے، ورنہ چمڑا ہی ڈائریکٹ صدقہ کرنا یہی افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت میں سے قصائی کو یعنی قصاب کو کچھ بھی دینے کے لیے اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اس کو رقم ادا کریں جو وہ رقم اپنے طور پر مطالبہ کر رہی ہو۔ قربانی کے گوشت کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک یعنی اپنے دوست احباب اور غریبوں تک، اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سورۃ الحج کی آیت کریمہ ہے، اس میں سے خود کھاؤ اور مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ۔ اب مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں میں ایسے افراد ہیں کہ جو کچھ تو اپنی عزت کے خاطر بہت سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ایسے بندوں تک ان گوشت کو پہنچایا جائے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محتاجگی میں نکل پڑتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مطالبہ کرتے ہیں، ان کو بھی دیا جائے، دوست احباب کو بھی کھلائے جائے۔ اور اگر کوئی پڑوسی ایسا بھی ہے جو نان مسلم ہے، وہاں تک بھی آپ قربانی کے گوشت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے حوالے سے جو عام طور پر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، پہلے ایک عام حکم یہ دیا گیا تھا کہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ نہ کیا جائے، ذخیرہ یعنی اسٹور کر کے رکھ دینا۔ یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی خاص طور پر غربت تھی اور مدینے کے آس پاس کافی غریب لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاص طور پر منع کیا تھا کہ قربانی کے گوشت کو اسٹور مت کرو، جو بھی ہوا کھاؤ اور دوسروں تک پہنچا دو۔ لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام حکم کو ختم کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب جب مسلمانوں کو خوشحالی آ چکی تھی، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت اور دیگر ذرائع سے ان کے پاس روپے پیسے آ چکے تھے، خوشحال ہو چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کھاؤ بھی، دوسروں تک پہنچاؤ بھی، اور ذخیرہ بھی کرو، اسٹور بھی کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قربان کرتے وقت یعنی قربانی پیش کرتے وقت اللہ رب العالمین کے لیے ایک تو اپنی نیت کو خالص کریں، دکھاوا کسی بھی صورت میں نہ ہو، چاہے آپ کا جانور چھوٹا ہے بڑا ہے، کتنی بھی قیمت ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس قیمت کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ آپ کے اصل اس دل کی نیت کی قیمت ہے جو اللہ کے لیے آپ خالص کرتے ہوں یا آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں۔ اس لیے آج کل مارکیٹ میں ایسا چلنے لگا ہے، اللہ معاف فرمائے رحم کرے، کہ بڑے بڑے بکروں کو باقاعدہ راستوں پر گھماتے پھرتے ہیں، یہ اتنے لاکھ کے بکرے ہیں، یہ اتنے لاکھ کے بکرے ہیں، اور باقاعدہ ان کی نشر اور اشاعت ایسی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بکروں کی قربانیاں دی ہیں، وہ جن کی جس صفات کے ساتھ آئے، اگر اس صفات کے ساتھ آپ کے پاس بکری موجود ہوں، آپ کو تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو پیش کریں کہ اللہ رب العالمین کن سے قبول کرتا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کی جانب سے قبول کرتا۔ اگر کسی نے انہی سب چیزوں کو کرنے کے لیے غلط پیسے سے وہ جانور خرید رکھے ہوں، یا ان کے پاس آنے والا پیسہ صحیح نہیں تھا، یا اس کی نیت ہی صحیح نہیں تھی، لیکن وہ بندہ اپنے آپ میں لوگوں کے سامنے بہت کچھ دکھا دیا، قبول تو اللہ نہیں کرے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا یہ خاص فرمان۔ اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آدم کے دو بیٹے بہت زیادہ گناہ میں ملوث نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی مردود ہوئی، یعنی قتل کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اللہ کس کی قبول کرتا؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار۔ اللہ رب العالمین نے جس تقوی کی بات کہی ہے، اگر اس میں فوکس نہیں اور ایک بندہ یوں ہی صرف دکھاوے کے لیے بڑے بڑے پیسے کا سامان خرید کر کے لاتا ہو، ویڈیوز بنواتا ہو اور تشہیر کرتا ہو، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا ہو، ان سب چیزوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی قربانی رد کر دی جائے۔ اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اور جن بھائیوں کو بھی استطاعت ہے وہ بالکل پیچھے نہ ہٹیں یہ کہہ کر کے کہ ہم ان پیسوں کو صدقہ کر دیں گے. آپ قربان کیجئے، جانوروں کو صدقہ کیجئے، گوشت غریبوں تک پہنچائیے. اور اس کے بعد جو بندہ مزید استطاعت رکھتا ہو وہ پیسے کسی دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں تک گوشت نہیں پہنچایا سکتا آپ اس کو پہنچائیے. اللہ رب العالمین نیتوں کے حساب سے اعمال کو قبول فرماتا ہے. ہم مسلمانوں کو ان خاص دنوں میں جس طرح کے احتیاطات برتنے چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والا شخص کچھ بھی اپنے جسم میں سے نہ کاٹے پیٹے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتنے کو کہا ہے، اس کو خاص خیال رکھا جائے. 10ویں ذی الحجہ کو جس کو قربانی کرنی ہے وہ اس دن سے اس کے بعد وہ اپنے عمل انجام دے سکتا. جو 10ویں ذی الحجہ کو قربانی نہیں دے سکتا اس کو اس دن بھی پرہیز کرنا ہے. اور قربانی کے ایام کتنے دن تک ہیں؟ 13 ذی الحجہ کی شام تک، یعنی عصر کے بعد تک. 10 11 12 13 کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے. 4 دن. اور یہی اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے جتنے بھی دن ہیں. تو ایام تشریق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 11ویں ذی الحجہ سے. 10 ذی الحجہ تو خاص قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق اس کے بعد سے 11 12 13 جو کہ منی میں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کے بعد سے. یہ مکمل قربانی کے دن ہے. ان دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ ہے جو 10ویں ذی الحجہ کو قربان کیا جائے. اور اس کے بعد اگر کسی کو اس دن نہیں ہو پایا کسی وجہ سے 11 کو 12 کو 13 تک نازل کر سکتا ہے وہ. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی روشنی میں اپنے اس عمل کو جو کہ خاص اسلام کی ایک پہچان ہے اسے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کو انجام دینے کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. الہ العالمین ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں اللہ تو ان کو توفیق دے کہ وہ قربانی کے اس خاص عمل کو انجام دے سکیں. جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کو صبر کی توفیق عنایت فرما، ان کے لیے راستے آسان فرما دے. الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما. جو اپنے کسی جائز کام کے لیے قرض لیے تھے ان کی قرض کی ادائیگی کا راستہ مشکل ہے اللہ تو ہی آسانی کرنے والا ہے، ان کے راستوں کو آسان فرما دے. الہ العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا. جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ اے اللہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ باقی رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.